عزیز دوستو، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس بات کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کو جو بھی تھکاوٹ آئے، اب یہ ایمان کی باتیں ہیں، ایمان کی برکتیں کہ سارا دن کام کیا اور تھک گیا، اب لیکن یہ کام کرتے ہوئے چونکہ وہ ایمان کی بنیادوں پہ گیا، حلال پر رہا، حرام سے رکتا رہا، اور اس درمیان اس نے وہ تقاضے سارے پورے کیے جو حلال والے ہیں، اس کے بعد شام کو اس کو جو تھکاوٹ ہوئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تھکاوٹ اور پھر غم آ گیا، بیماری آ گئی، کوئی دکھ آ گیا یا تکلیف آ گئی، یعنی کہ اس طرح کی کوئی بھی چیز یہاں تک کہ مومن کو کانٹا بھی چبھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ سارا کچھ اس کے لیے گناہوں کی معافی کا سبب ہو جاتا ہے۔ یہ مومن کی شان، ایک مومن جس کے حلال کے لیے صبح گیا، تھکا مارا، شام کو واپس آیا، اب یہ حالانکہ وہ تھکا ہوا ہے لیکن اللہ کے حکم پر ایمان کے دائرے میں رہ کر اس نے جو استقامت کے ساتھ عمل کیا، اس کے سبب جو تھکاوٹ آئی، سرکار نے فرمایا یہ گناہوں سے معافی کا سبب ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح دوسرے جتنے بھی پہلو ہیں، ایسے ہی حبیب کریم علیہ السلام نے کی بارگاہ میں حضرت عطا بن رباح رضی اللہ تعالیٰ ابی رباح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، کیا یا تھا میں آپ کو جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس۔ کس کو؟ حضرت عطا جو ان کے شاگرد نے، کہ میں جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ وہ ایک کالے رنگ کی خاتون آ رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو عورت ہے نا یہ جنتی عورت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ خاتون جو آئی ہے نا یہ جنتی عورت ہے۔ پھر خود انہوں نے واقعہ سنایا کہ سرکار کی بارگاہ میں ایسا کیا ہوا کہ سرکار نے ان کو جنتی فرمایا۔ رشی میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ هذه المرأة السوداء، یہ جو خاتون ہے سودا سیاہ رنگ کی جو خاتون ہے، عادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، فقالت، انہوں نے عرض کیا، انی اسرع و انی اتکشف، کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور میرا سطر کھل جاتا ہے۔ یہ تھا ان کو اصل معاملہ، مرض یہ تھا، مرگی کا دورہ پڑتا تھا اور وہ مرض کو سطر کھل جاتا ہے۔ فدعوا اللہ تعالی لی، آپ میرے لیے سرکار اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے۔ اب یہ تھا معاملہ لے کر سرکار کی بارگاہ میں خاتون آئے، ٹھیک ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال ان شئتی صبرتی ولک الجنہ، اگر تو چاہے تو اس مرض پر صبر کر اور اللہ اس کے بدلے تمہیں جنت عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی وَإِن شِئْتِ دعوت اللہ تعالی ان یعافیک، فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتی ہے تو میں تمہیں لیے دعا کر دیتا ہوں، اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے گا۔ اب دو چیزیں تھیں، ایک تھا کہ دعا ہو جانا، شفا مل جانا، اب دنیا جو ہے وہ بے سکون سے رہے گی، اور دوسرا تھا کہ اگر تو چاہتی ہے تو صبر کر اور اس صبر کے بدلے جنت ہے۔ اب دیکھیے انہوں نے سودا کتنا اچھا کیا، وہ ہے سیاہ رنگ کی تھی لیکن انہوں نے سودا یعنی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں جو تبادلہ کیا وہ کتنا اچھا تھا۔ سرکار نے دو آپشن رکھے، دعا کرتا ہوں شفا مل جائے گی، بات ختم، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ تو اگر تو چاہے تو صبر کر اور اس صبر کے بدلے اللہ تجھے جنت دے گا۔ یہ معاملہ تھا، یہ آپشن سرکار نے ان کی بارگاہ کے سامنے جو رکھے۔ اب وہ تھی محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے والی بڑی عقل مند خاتون، عرض کرتی ہے فقالت اصبر یا رسول اللہ، میں صبر کرتی ہوں، میں صبر کرتی ہوں، لیکن ساتھ ہی عرض کرنے لگی، فقالت عرض کرنے لگی انی اتکشف، میرا یہ جو سطر کھل جاتا ہے، فدعوا اللہ، یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ اتکشف فتحا لہا، یہ سطر نہ کھلا کر، ٹھیک ہے نا۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس خاتون کو مرگی کا دورہ تو پڑتا تھا لیکن اس پہ انہوں نے صبر کیا، اور اس صبر کے بدلے نبی علیہ السلام نے اس کو جو فرمایا کہ تم یہ جنت ہے۔ عبداللہ بن عباس بعد میں خبر دے رہے تھے کہ یہ عورت جو ہے جنتی عورت، کیا مطلب کہ مرض پہ صبر کرتی ہے اور اس صبر کے بدلے اللہ نے اس کے لیے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے لیے جنت کا اعلان فرمایا ہے۔ عزیز دوستو، یاد رکھیے گا ایسا ہرگز نہیں ہے
کہ بھائی مرض جو ہے اس کی جو دوا ہے یا میڈیسن لانا وہ منع کیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مرض کے لحاظ سے اسباب اختیار کرنا یہ شریعت مطالعہ کی اجازت ہے، لیکن مرض پر صبر کرنا، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا، یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب مرض آ جائے تو اس پہ صبر کیا جائے، بے صبری نہ کی جائے، اور صبر کے ذریعے اللہ کی رضا پانے کا اہتمام کیا جائے۔ جو اس روش کو اپناتا ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا اسی بندے کو جو ہے وہ جزا عطا فرماتا ہے۔